کہتے ہیں خدا کے برابر سمجھو. کیا؟ ارے بولو. شرک اسے کہتے ہیں جب تم دوسرے کو خدا کے برابر سمجھو. اور سنی کسی دوسرے کو خدا کے برابر نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کے نبی کو اس کا حبیب سمجھتا ہے، اس کا پیارا سمجھتا ہے. اور امام حسن و حسین نانا کے نواسوں کو اسلام کی بنیاد کو سیکھنے والا سمجھتا ہے. میرے دوستو، اگر عقیدے مضبوط نہیں رہیں تو یاد رکھ لیں. اور ایک چیز میں بتاتا ہوں، ایک چیز اور ذہن میں میری کل کئی چیز تھی. آپ سب کو وعدہ کرنا ہے، وعدہ کریں گے نا انشاءاللہ. امام حسین کوئی ایسا نہیں، میں اپنے لیے وعدہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے وعدہ کر رہا ہوں. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. آپ لوگ ایک وعدہ کریے کہ جیسے 5 بیٹے ہیں نا ہمارے، جو اس میں چتر ہو یا بہترین ہو. آدمی کیا ہے نا بھائی لا رہے بیٹے مدرسے کے لائق ہے، لیکن مدرسے میں اتنا پاور ہے، قرآن عظیم میں اتنی برکت ہے، مصطفیٰ کریم کی حدیثوں میں اتنی چاہت ہے کہ وہ سب کا بچہ پاورفل بن کر اترتا ہے. جس کو تم ڈھکیل دیے تھے کچرا سمجھ کر، کیا کچرا سمجھ کر، وہ پاورفل بن کے نکلتا ہے. کیا پاورفل. اور کسی اچھے کو بھیج دیتے، کسی بہترین عقل والے کو بھیج دیتے تو وہ بہت بن کر نکلتا، قوم کا امام بن کر نکلتا، قوم کا مجدد بن کر نکلتا. سوچوں کو بدلو میرے دوستو. اگر چاہتے ہو کہ نسلیں ہماری سلامت رہیں، ان نسلوں میں بدعقیدگی نہ پھیلے، اگر چاہتے ہو کہ کنبے پہ کنبے ہمارے آباد رہیں، ہماری بستیاں آباد رہیں، تو ایک وعدہ کرو کہ اپنے 5 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گے، اسے اسلام سکھائیں گے، اسے قرآن سکھائیں گے، اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سکھائیں گے. جب ہر گھر میں ایک مصطفیٰ کریم کا نائبین پیدا ہو جائے گا تو یہ بدعقیدگی سے بچ جاؤ گے، تمام خرافات سے بچ جاؤ گے، تمام برائیاں سے بچ جاؤ گے، تمام برائیوں سے بچ جاؤ گے، بدفعلی سے بچ جاؤ گے، فحش باتوں سے بچ جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے خاندان کا ایک ایسا لیڈر ہے جو مصطفیٰ کا نائب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بتاؤ نسلوں کو بچانا ہے. ارے بولو، ارے بولو، نسلوں کو بچانا ہے. ارے کون کون بچائے گا؟ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. مولا سب کے دل میں علم کی اہمیت. آج جو کہتے ہو نا، آج کر بھٹکتے ہو، یہ فلنوا بابا، دھمکوا بابا، انگوٹھی والا بابا، بال والا بابا، ٹوپی والا بابا، جھبا والا بابا، تمام چیز کو یا انگوٹھا والا بابا، تمام باباؤں کے پیچھے جو تم پھر رہے ہو، بات یہی ہے اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا دیا ہوتا، اگر قرآن کی تلاوت کو اپنے بچوں کو سکھا دیا ہوتا تو آج باباؤں کے پیچھے نہیں پھرنا پڑتا. آج جو کہتے ہو میرے بچے مجھ سے زبان لڑاتے ہیں، بتاؤ اس کو پتا ہی نہیں کہ تمہاری اہمیت کیا ہے، تمہارا رتبہ کیا ہے. ماں کہتی ہے مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، تو ایسے نہ کرے جب تمہاری اہمیت اور تمہارا رتبہ اور تمہارا مرتبہ اس بچے کو پتا ہی نہیں کہ ماں میری جنت ہے، باپ میرا جنت کا دروازہ ہے. حضرت اعلیٰ حضرت علماء سنت، علماء سنت، گمیروا کا مسلمان زندہ باد، گمیروا کا مسلمان یہ آبادی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے بات میں سچائی ہے. ارے بولو، ارے باباؤں کا پیچھا ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ ارے کیوں چھوٹ جائے گا؟ ارے بولو، ارے باباؤں کا پیچھا کیوں چھوٹ جائے گا؟ ارے کسی بابا کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ میرا بچہ زبان درازی کرتا ہے، بابا تعویذ بنا دو.
میری بیٹی نافرمانی کرتی ہے. آج ہم بڑھ چڑھ کر دنیاوی تعلیم میں حصہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ کوئی بھی ہو لیتا ہے اور دین کو اہمیت نہیں دیتا. دین کو اہمیت دیتا ہے ایمانداری سے بتاؤ اگر سچائی ہو. کوئی نہیں دیتا ہے, کوئی نہیں دیتا. ہوتا کیا ہے جن میں کچھ نہیں. یاد رکھنا یہی دن کام آنے والا. کیا یہ جو تم وہ سنکار بچے کو بھیجے تھے نا, یہ سب انگریزی والے کھڑ جائیں گے تو اس میں کیا کروں؟ وہ بیچارہ پہنچے گا نہلائے گا بھی اپنے باپ کو, یہ خود کھڑے رہیں گے ڈرتے رہیں گے کیونکہ فضیلت ہی نہیں جانتے نہلانے کی. کہ باپ کو نہلانے کی کتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے. تو کھڑے رہیں گے ڈرتے رہیں گے مردہ ہے کاٹ لے گا, اور کاٹے گا تو ہم بھی مردہ ہو جائیں گے. تو کیوں علم نہیں اس لیے ڈر رہا ہے, دور کھڑا ہے نہلا نہیں رہا ہے. اور پھر نہلا دھلا کے کفن پہنا کر جنازہ لے کے چلتا ہے. تو وہ جتنے سب دنیا چھاپ پڑھائی والے ہیں سب پیچھے کھڑے ہیں. معلوم ہی نہیں کچھ ایک شبد نہیں پڑھ سکتے. اے فور ایپل پڑھ سکتے ہیں, بی فور بلکہ یہ پڑھ سکتے ہیں, سی فور کیٹ ہے نا. بجلی پہنچائیں گے تمہاری قبر, کتے پہنچائیں گے. انگریزی میں ہی پڑھیں گے. اور جس کو تم نے خراب سمجھ کر پھینک دیا تھا وہ ہیرا بن کر چمک رہا ہے. تم کو نہلایا بھی, جنازہ بھی پڑھایا, اور قبر میں مصطفیٰ کریم کی حدیث پڑھ کر تمہیں اتار رہا ہے, اور تمہیں قرآن کی آیت پڑھ کر جنت میں دلاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور دنیا والے نے کیا کیا؟ بگا دیا. دنیاوی تعلیم والوں کو کیا ہے, اگر جیسے بڑی ڈگری مل گئی, اللہ بتا رہا ہوں, اگر اسے علم میں دین نہیں سکھایا, صرف دنیا سیکھا, تو اس کو ماں باپ بھی برے لگنے لگتے ہیں. برے ہونے کے بعد ایک بڈھا ہو گیا, ہاتھ رہا ہے, پھونک رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, اس کو نکالو بنگلہ گندا ہو رہا ہے. کیا بنگلہ گندا ہو رہا ہے؟ کوئی آ رہا ہے نا تو مجبوراً بتانا پڑتا ہے بوڑھے ماں باپ ہمارے ہیں. یاد رکھ لو. اور جس کہا بچے کو آپ پھینک دیے تھے نا, اس سینے سے لگا کر رکھے گا. اس سے ارے بولو, جس کو پھینک دیا تھا بات کو سمجھ کر, وہ تمہیں سینے سے لگائے رکھے گا. اگر اپنی جان بھی دینا پڑے نا, جس طریقے سے تم نے جان دے کر اس کی زندگی بچائی تھی, وہ تمہارا حق ادا کرتا ہوا نظر آئے گا. اگر بن پڑے تو اپنی جان دے کر تمہاری جان بچانے کی کوشش کرے گا. کیونکہ اس نے علم دین پڑھا ہے, مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کو پڑھا ہے کہ ماں باپ ہمارے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور باپ میرا جنت کا دروازہ ہے. اگر یہ دونوں ہستیاں ناراض ہو گئی تو میرا ٹھکانہ دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا, اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا. نہ جانے کہاں پھینک دیا جاؤں گا, کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. یاد رکھ لو, علم دین پڑھانے کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ بولو, ارے بولو, ارے مچل کے بولو, ہے نا. وعدہ کریے کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو بہترین عالم بنائیں گے. بولو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. خاموش ہو گئے, عالم حیرانی جیسے بولا نا ویسے خاموش ہو گئے. کیوں خاموش ہو گئے؟ جانتے ہیں نا, دکھ رہا ہے سب, جو دکھتا ہے وہی دکھتا ہے. دکھ رہا ہے نا, امام صاحب کی کوئی عزت نہیں ہوتی, جب چاہے تب بگا دیتے ہیں, جب دیکھو تب چھوٹیاں دیے جاتے ہیں. تو سب چیز ذہن میں ہے نا, کہ اگر اپنے بچے کو تو میرا بچہ بھی سڑکیا دیا جائے گا, بھگا دیا جائے گا, اور پگار تو کم رہتی ہے اماموں کی. یاد رکھ لیں, آج مزدور کی مزدوری کی نہیں چل رہی ہے. ارے بولو, ارے بولو یار, کتنا؟ 400 500 چل رہی ہے.
ارے 400 پکڑ لو تو کتنی ہوتی ہے مہینے کی؟ 12,000 کتنا ہوتا ہے؟ اور امام کی پگار 7,000 8,000 9,000 اور 10,000 مانگ لیے تھی وہاں ضرورت نہ ہے اب سے مہنگے امام کی ضرورت نہ ہے آپ کی ضرورت نہیں آتی. میرے دوستو سوچ بدلو انشاءاللہ تمہاری نسلوں میں برکتیں پیدا ہو جائے گی سوچ بدلو یار امام میرا نوکر نہیں ہے کیا امام میرا نوکر نہیں ہے ہم نوکر سمجھتے ہیں اس کو اگر کسی کے یہاں فاتحہ نہیں کرنے گیا نا وہ غصہ آ جاتا ہے اب دیکھو ان کی لٹیا الٹ دے کر کہاں کر رہا ہے لٹیا الٹ دے کر کیسے میں فاتحہ کریں وہ لگ جائے گا ان کے پیچھے ارے سوچ بدلو میرے دوستوں اگر فاتحہ کرانے کا شوق ہے تو اپنے گھروں سے اگر جیسے امام صاحب نہ جا پائے تو آپ چیلنج لے کر چلے آؤ امام صاحب کے پاس ان کو صحبت نہ دو یاد رکھ لو اماموں سے اور عالموں سے اگر چڑو گے تو تمہاری نسلیں برباد کر دی جائیں گی یہ حدیث بتا رہا ہوں نسلیں برباد کر دی جائیں گی تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جتنی بھی باتیں میں نے آپ لوگوں کو پیش کی ہے ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کے ساتھ ساتھ دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے حضرت کا استقبال زوردار انداز میں کرتے ہیں زوردار انداز میں کیا ایک دم زوردار نعرہ تکبیر زور سے بولیں میرے بھائیو کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر امام حسین ذکر شہدائے کربلا ذکر شہدائے کربلا خطیب اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ممبر نور پہ تشریف فرما سرپرست اجلاس حضرت قاری شان عالم صاحب اور حافظ صاحب اللہ اور ہمارے آواز بڑھائیے کہ آواز متاثر ارے پہلے ادھر سیٹ کرا ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تمام سنی جیال مسلمان بھائیوں عزیز بچوں بزرگوں اور دوستوں پردہ نشین خواتین اسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ ایک ضروری اعلان یہ سماعت کرنے میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ ہر سال عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ 3 دن کا اجتماع رہتا ہے عورتوں کا، لیڈیز اجتماع، 8ویں 9ویں 10ویں، اور بھیجنا بھی چاہیے۔ اور یہاں بھی جو ہے عاشورے کی دعا پڑھائی جائے گی، کیونکہ عاشورے کی دعا بڑی برکتی دعا ہے۔ امام زین العابدین سے ثابت ہے، آپ کے صاحب جاتے ہیں امام حسین کے، کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالی دعا کی برکت سے اس کی 1 سال زندگی بیمہ ہو جائے گی۔ جیون بیمہ کرتے ہو نا، آپ کو حادثات نہیں چھپائیں گے وہ دعا کی برکت سے۔ تو انشاءاللہ دعا عاشورہ یہاں بھی پڑھایا جائے گا۔ عاشورہ کے دن وہی 8 بجے دعا پڑھا کر سلام پڑھ لیا جائے گا اور شینی بن جائے گی۔ تو 3 دن آپ اپنی خواتین کو فیضان جمال مینا اسلامک سینٹر میں بھیجیں، 8ویں 9ویں 10ویں، ٹائم 10 بجے کا۔ کتنے بجے؟ 10 بجے کا، وہاں نہر کے پاس جو چالو ہے سینٹر ہمارا، وہیں پر آپ اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو بھیجیں۔ ذکر امام حسین سنیں گی، انشاءاللہ ان کا دل منور ہو جائے گا اور شوہروں کی تعظیم کرنا اسٹارٹ کر دے گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بھیجیں گے نا انشاءاللہ؟ کل 8ویں ہے، 10 بجے اپنے گھر کی خواتینوں کو، جو ہماری خواتین یہاں موجود ہیں وہ 10 بجے وہاں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ زوردار بچیوں کا خطاب ہوگا اور آپ ذکر امام حسین سنیں گے تو دل خوش ہو جائے گا، اور جو تاریخ میں جی رہے ہیں اس کو چھوڑ کر روشنی میں جینا اسٹارٹ کر دے گا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار علم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، ہم غریبوں کے غمگسار، مدینے کے تاجدار، جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ایک بار حصول برکت کے لیے اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت کے کچھ شعر ملاحظہ فرما لیں. میرے شبیر بچپن کا وعدہ میرے شبیر بچپن کا وعدہ آج کرنے وفا جا رہے ہیں. میرے شبیر بچپن کا وعدہ آج کرنے وفا جا رہے ہیں. میرے شبیر بچپن کا وعدہ آج کرنے وفا جا رہے ہیں. میرے شبیر بچپن کا وعدہ میرے شبیر بچپن کا وعدہ آج کرنے وفا جا رہے ہیں. ارے چھوڑ کر اپنے نانا کرا چھوڑ کر اپنے نانا کرا چھوڑ کر بالا جا رہے ہیں. چھوڑ کر اپنے نانا کر اپنے نانا کا روضہ سوئے کر بالا جا رہے ہیں. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے. امام علی مقام کا پورا خاندان کربلا میں شہید ہوا ہے نا. شعر ملاحظہ فرمائے کہ خون اپنے جگر کا پلانے خون اپنے جگر کا پلانے اور سر کو سجدے میں رکھ کر کاٹانے خون اپنے جگر کا پلانے سر کو سجدے میں رکھ کر کاٹانے خون اپنے جگر کا پلانے سر کو سجدے میں رکھ کر کاٹانے. دیکھو دین نبی کو بچانے دیکھو دین نبی کو بچانے ابن شیخ خدا جا رہے ہیں. دیکھو دین نبی کو
شان ابن شیر خدا جا رہے ہیں. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے. جب مدینے میں حسنین چلتے. آپ نے بار بار سنا ہے کہ حسن و حسین کس کے مشابہ تھے؟ آدھا حسن اور آدھا. جب مدینے میں حسنین چلتے دیکھنے والے اکثر یہ کہتے. جب مدینے میں حسنین چلتے دیکھنے والے اکثر یہ کہتے. جب مدینے میں حسنین چلتے سر یہ کہتے. ارے دیکھ کر یہ ہمیں لگ رہا ہے. دیکھ کر یہ ہمیں لگ رہا ہے جیسے خیر والا جا رہے ہیں. دیکھ کر یہ ہمیں لگ رہا ہے جیسے خیر والا جا رہے ہیں. اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. ایک بات کہتے ہیں یا حسین یا حسین. راہ میں ابن حیدر یہ بولے دیکھنے والے حیران کیوں ہوں. راہ میں ابن حیدر یہ بولے دیکھنے والے حیران کیوں ہوں. راہ میں ابن حیدر یہ بولے دیکھنے والے حیران کیوں ہوں. ارے گلشن دین لانا تو ہم سب گلشن دین لانا تو ہم سب آج کرنے ہارا جا رہے ہیں. گلشن دین لانا. میرے شبیر بچپن کا وعدہ آج کرنے وفا جا رہے ہیں. اور چھوڑ کر اپنے نانا کے روزہ سوئے کر بالا جا رہے ہیں. ایک بار دوسرے پاس سنا دیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسلسل شہادت کے واقعات سنتے چلے آ رہے ہیں. کل کے بیان میں
حضرت اور محمد کی شہادت بیان کی گئی تھی. انشاءاللہ تعالی آج اس کے بعد جو کربلا میں شہید ہوئے اس پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں؟ بتائیے. یزید کے ہاتھ پر بیعت اس لیے نہیں کہ کلمہ تو وہ بھی پڑھتا تھا، کلمہ وہ بھی پڑھتا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی کمیاں تھیں جس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ رہا تھا، دین کو نقصان پہنچ رہا تھا. اس کے اندر کمیاں کیا تھیں؟ یزید شرابی تھا، یزید جواری تھا، یزید مکار تھا، یزید عیار تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید بدکار تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ انہی ساری چیزوں میں میری بیعت کر کے مولا حسین بھی مبتلا ہو جائے. یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ارے جن کی پاکی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ہو کہ اللہ تعالی نے ان نفوس قدسیہ کو، اہل بیت اطہار کو ہر طرح کی ناپاکیوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے اللہ نے پاک کر دیا ہے، انہیں اللہ نے انہیں محفوظ کر دیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ناپاک ہاتھ میں مولا حسین اپنے پاک ہاتھ کو دے دیتے؟ میرے بھائیوں، اگر کوئی سچا حسینی ہے تو وہ بے نمازی نہیں ہوگا. اگر کوئی سچا حسینی ہے تو وہ شراب نہیں پیے گا. اگر کوئی سچا حسینی ہے تو اس کے اندر مکاری نہیں ہوگی. اگر کوئی سچا حسینی ہے تو اس کے اندر بدکاری نہیں ہوگی. اگر کوئی سچا حسینی ہوگا تو اس کے اندر عیاشی نہیں ہوگی. جو سچا حسینی ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو سچا حسینی ہوگا اس کے اندر پارسائی ہوگی. جو سچا حسینی ہوگا وہ سنت و شریعت کا پابند ہوگا. جو سچا حسینی ہوگا وہ نمازوں کا پابند ہوگا. جو سچا حسینی ہوگا وہ یتیموں کا خیال کرنے والا ہوگا. جو سچا حسینی ہوگا وہ بیواؤں کا خیال کرنے والا ہوگا. جو سچا حسینی ہوگا وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہوگا. جو سچا حسینی ہوگا وہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورا کرنے والا ہوگا. میرے بھائیوں، اگر وہ سچا حسینی ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اس کے برعکس معاملہ ہے، اگر کوئی جو ہے شراب کے اڈے کو گرم کر رہا ہے، سمجھ جانا یہ حسینی نہیں ہے، اس کا تعلق کہیں اور سے ہے. اگر اس کے اندر مکاری ہے یہ حسینی نہیں ہے، اس کا تعلق کہیں اور سے ہے. اگر اس کے اندر عیاشی ہے یہ حسینی نہیں ہے، اس کا تعلق کہیں اور سے ہے. اگر یوں ہی نمازیں برابر چھوڑتا ہے وہ حسینی نہیں ہے، اس کا تعلق کہیں اور سے ہے. اس لیے کہ کربلا کے میدان میں مولا حسین نے سر کٹا دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی، اور اپنے غلاموں کو یہی پیغام دیا تھا کہ اگر سچے حسینی ہو،
اگر سچے حسینی ہو تو نماز نہ چھوڑنا، سر کٹوا دینا۔ دیکھو میں نے اپنا سر کٹوا دیا، اگر مجھے ماننا تو سر کٹ جائے لیکن نماز نہ چھوڑنا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اصل جو مقصد امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بار بار آپ کو اس سے باور کرایا جاتا ہے کہ کربلا جانے کا مقصد کھیل تماشا نہیں تھا۔ میرے بھائی، یہ واقعات کربلا کوئی کھیل تماشا نہیں، اس کو لوگوں نے کھیل تماشا بنا لیا۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت، جس حقیقت کو مولا حسین نے کربلا میں سچ کر دکھایا۔ اب آئیے آگے کا سفر کراتا ہوں۔ حضرت اول محمد شہید ہو گئے، سیدہ زینب کی گود خالی ہو گئی۔ ادھر خیمے میں حضرت سکینہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہی، علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، اس لیے کہ 7 محرم کو یزیدیوں نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا تھا، نبی کے گھر والوں کو پانی نہ لینے دیا جائے، ایک قطرہ بھی ان کے حلق میں نہ جانے پائے۔ نہر فرات پر پہرا لگا ہے، ادھر اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے۔ اللہ، حضرت سکینہ مولا عباس سے کہتی، اچھا کیا میرا بھائی یسکر یوز پیاسا تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا؟ کیا ہم لوگ یوں پیاسے رہیں گے؟ مولا عباس سے دیکھا نہ گیا، خیمے سے مشکیزہ اٹھاتے ہیں، اپنے کاندھے پر رکھتے ہیں، مولا حسین سے اجازت مانگتے ہیں، اے میرے آقا حسین اجازت دے دیجیے، اجازت دے دیجیے، جا رہا ہوں پانی لانے کے لیے، میری سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا، میرے آقا حسین اجازت دے دے، میں ابھی جاتا ہوں، دریائے فرات سے پانی لے کر کے آتا ہوں اور ان بچوں کو سیراب کرتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا، بھائی عباس، تمہارے جانے کے بعد میرا علم کون اٹھائے گا؟ میرا علم کون اٹھائے گا؟ اگر چلے جاؤ گے تم میرے بابا علی کے شبیہ ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تم تصویر مولائے کائنات ہو، میرے بابا کی تصویر اٹھ جائے گی۔ حضرت عباس نے کہا، مولا حسین مجھ سے ان کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اجازت مرحمت فرما دے۔ مولا حسین نے اجازت عطا فرمائی،
مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشکیزے کو کاندھے پر رکھا، رکھ کر کے گھوڑے کو لگام لگایا، تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے نہر فرات کے قریب پہنچے۔ اللہ اکبر! حیدری تتار کا یہ شیر نہر فرات کے قریب پہنچ گیا۔ 22,000 یزیدیوں کا لشکر نہر فرات پہ پہرا لگا ہوا ہے۔ حضرت مولا عباس نے سب سے پہلے اتمام حجت کیا، اے یزیدیوں، اے کوفیوں، آخر تم کیوں اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاس کی شدت سے تڑپا رہے ہو؟ وہ علی اصغر جو مولا حسین کے شہزادے ہیں، اللہ اکبر، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ شیر خدا کا شیر ہوں، شیر خدا کا شیر ہوں۔ مجھے لوگ ہمارے بنو ہاشم کہتے ہیں، ہمارے بنو ہاشم ہوں میں۔ مجھے ایک پیالہ پانی لے لینے دو۔ میرے بھائیوں، ان یزیدیوں نے پانی دینے کے بجائے تیر و تلوار کی بارش کر دی، لیکن حیدر کرار کا یہ شیر ان یزیدیوں سے مقابلہ کرتا ہے اور بہت سارے یزیدیوں کو تہے تیز کرتے ہوئے واصل جہنم کر دیا۔ اور شیر خدا کا یہ شیر ان یزیدی فوجیوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات پہ پہنچ گیا۔ اللہ اکبر! مولا عباس نہر فرات پہ پہنچ گئے، مشکیزہ اتارا اور اتار کر کے نہر فرات سے پانی بھرا، پانی بھر کر کے جو ہے اس کو کندھے پر رکھا، رکھ کر کے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس کے بعد میں ایک چلو پانی نہر فرات سے اٹھایا اور پینے کی کوشش کی۔ اتنے میں سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔ چلو میں بھرا ہوا پانی اسی نہر فرات میں پھینک دیا۔ سکینہ پیاسی ہے، عباس کیسے پانی پی لے؟ علی اصغر پیاسا ہے، عباس کیسے پانی پی لے؟ چلو میں بھرا ہوا پانی اسی فرات میں پھینک دیا۔ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے، اللہ جانے کہاں تک انہوں نے انصاف کیا ہے، میں نقل کر دیتا ہوں کہ حضرت مولا عباس نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا، اپنے گھوڑے کو پانی پیش کیا تو گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا، منہ کھینچ لیا گھوڑے نے۔ میرے بھائیوں، یہ گھوڑا ہے، گھوڑا جانور ہے، یہ 4 پیر والا جانور۔ اس کو یہ احساس ہے کہ خاندان نبوت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، میں کیسے پانی پی لوں؟ لیکن یہ 2 پیر والے جانور تھے کربلا میں، اتنے بڑے ظالم تھے، اتنے بڑے سنگ دل تھے کہ انہیں رحم نہ آیا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے حلق میں ایک قطرہ پانی چلا جائے۔ میرے بھائیوں، وہ جانور ہے، اسے یہ احساس ہے کہ جب میرے نبی کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، ان پر پانی کی پابندی لگا دی گئی ہے، میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ اگر میں آج پانی پی لوں گا
کل قیامت کے دن اگر مولا عباس کہہ دیں گے کہ اے میرے آقا اسی گھوڑے پر میں سواری کرتا تھا جس وقت آپ کے گھر والے پیاسے تھے، جس وقت میرے فرات پر پیرا لگا ہوا تھا، نبی کے گھر والوں کو پانی نہیں مل رہا تھا، کسی کو پانی نہیں ملا تھا، ایسے وقت میں نے اس گھوڑے کو پانی پیش کیا تھا، اس نے پانی پی لیا تھا، پھر میرا انجام کیا ہوگا؟ وہ جانور ہے لیکن اسے فکر ہے، دو پیر کے جانور ہیں لیکن ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ مولا عباس جو ہے مشکیزے کو اپنے کاندھے پر رکھ کر کے اور تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، نیرے فرات سے باہر آتے ہیں، تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں۔ عمر ابن سعد دیکھتا ہے کہ مولا عباس نہر فرات سے پانی بھر کر کے اور اپنے خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ عمر ابن سعد جب دیکھتا ہے تو اعلان کر دیتا ہے، اے یزیدی فوجیوں، اے یزیدی فوجیوں، مولا عباس پہ حملہ کر دو۔ اگر جو ہے پانی کا ایک قطرہ بھی ان کے حلق میں چلا گیا تو کربلا کی سرزمین پر کوئی یزیدی بچے گا نہیں۔ عمر ابن سعد نے اعلان کر دیا، مولا عباس پہ چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ اللہ اکبر، ہاشمی کچھار کا یہ شیر ایک ایک یزیدی کو واصل جہنم کرتا جا رہا ہے، ایک ایک یزیدی جہنم میں پہنچتے جا رہے ہیں۔ آخر کار جب چاروں طرف سے ان یزیدیوں نے حملہ کیا، سب سے پہلے جو ہے مولا عباس کا داہنا بازو کٹا۔ اللہ اکبر، مشکیزے کو اٹھا کر کے بائیں بازو میں لیتے ہیں، یزیدیوں نے حملہ کیا، مولا عباس کا بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ ابھی بھی ہاشمی کچھار کا وہ شیر ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مشکیزے کو اپنے منہ میں لگا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اب تو دونوں ہاتھ بھی کر چکے ہیں کہ مشکیزے کو تھام لے، لیکن ہاشمی کچھار کا یہ شیر نر ہے، مشکیزے کو اپنے منہ میں لگا کر کے اور تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں۔ شاید میں خیمے میں پہنچ جاؤں اور ایک قطرہ پانی سکینہ کے حلق میں پہنچ جائے، ایک قطرہ پانی علی عسکر کے حلقوم میں چلا جائے۔ مولا عباس تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، خیمے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمر ابن سعد پھر اعلان کرتا ہے، اے یزیدیوں، اے یزیدیوں، ارے مولا عباس کو خیمے کی طرف جانے نہ دینا، ان کے مشکیزے پر حملہ کر دو، ان کے مشکیزے پر حملہ کر دو، پانی گر جائے، اگر پانی لے کر چلے گئے تو تم سب کا یہی پانی ہو جائے گا۔ یزیدیوں نے حملہ کیا، ایک یزیدی بدنہاد نے تیر کا ایسا وار کیا کہ مولا عباس کے مشکیزے کو چیرتا ہوا میرے مولا عباس کے سینے سے وہ تیر پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر، مولا عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ یا حسینہ ادرکنی، اے میرے مولا حسین میری خبر لیجئے، اے میرے مولا حسین میری خبر لیجئے۔ حضرت مولا حسین دوڑ کر کے آئے، حضرت مولا عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھتے ہیں، زانو پر رکھنے کے بعد میں جو ہے گرد و غبار صاف کرتے ہیں، گرد و غبار صاف کرتے ہیں۔ مولا حسین کے زانو پہ مولا عباس کا سر ہے۔ مولا عباس نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول کر کے مولا عباس مسکرائے، لیکن میرا امام رو رہا ہے۔ مولا عباس مسکرا رہے ہیں، میرا امام رو رہا ہے۔ مولا عباس نے کہا، اے میرے
امام، اے میرے مولا، اے میرے آقا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولا عباس نے کہا تھا اے میرے آقا حسین، میں نے اپنی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں پانی لے کر کے ضرور آؤں گا، جب میری آنکھیں بند ہو جائے تو میری لاش کو یہیں پر دفن کر دینا، میری لاش کو خیمے میں نہ لے کر کے جانا، اس لیے کہ میری سکینہ انتظار کر رہی ہوگی، انتظار کر رہی ہوگی کہ چچا عباس ابھی پانی لے کر کے آ رہے ہوں گے، اگر میری لاش آپ خیمے میں لے کر کے چلے جائیں گے تو میری سکینہ تڑپ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولا عباس کا سر مولا حسین کے زانوں پر ہے، یہ کہہ کر کے مولا عباس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، مولا عباس جب پیدا ہوئے تھے تب آنکھیں کھولی تھی تو سب سے پہلی نظر جو پڑی تھی وہ مولا حسین کے چہرے پر پڑی تھی، اور مولا عباس جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی آنکھیں جب بند ہوئی تب بھی آخری وقت میں بھی ان کی آنکھیں اگر کسی چہرے کو دیکھتی ہے تو مولا حسین کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر، مولا عباس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہمیشہ کے لیے مولا عباس سو جاتے ہیں۔ جب میرے مولا عباس شہید ہو گئے تو مولا حسین نے پکار کر کے کہا یا اللہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، حضرت مولا حسین مولا عباس کو کہا کرتے تھے یہ میرے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مولا حسین نے کہا آج تو میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر چلی گئی۔ اللہ اکبر، مولا عباس کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حسینی خیموں میں کوہرام مچا ہوا ہے، اہل بیت نبوت کے تمام افراد رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، چاروں طرف جو ہے کوہرام مچا ہوا ہے، مولا عباس شہید کر دیے گئے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، حضرت قاسم خیمے کے اندر ہیں، مولا حسین جب خیمے میں آتے ہیں حضرت قاسم جو ہے اپنے چچا مولا حسین سے کہتے ہیں اے میرے چچا اب مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی رن میں جانا چاہتا ہوں۔ چچا عباس بھی شہید ہو چکے ہیں، اولو محمد بھی شہید ہو چکے ہیں، خاندان نبوت کے بہت سارے افراد شہید ہو چکے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں اے مولا حسین مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میں بھی آپ کے قدموں پہ جو ہے وہ اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ مولا حسین کہتے ہیں اے بیٹے قاسم تم میرے بھائی حسن کے شبیہ ہو۔ اللہ اکبر، جب مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد کر پاتی ہے تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ بار بار اصرار کرتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ شوق شہادت میں اس طرح سرشار تھے کہ مولا حسین کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے، مولا حسین کے قدموں پر اپنی جان دینے کے لیے بےتاب تھے۔ اے میرے چچا اجازت دیجئے، میں بھی آپ کے قدموں میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ مولا حسین اجازت دیتے ہیں، فرماتے ہیں اے بیٹے قاسم اپنی ماں سے بھی اجازت لے لو۔ حضرت قاسم اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں، ماں سے اجازت لیتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، ماں سے اجازت لینے کے بعد میں جو ہے مولا حسین کی بارگاہ میں
آتے ہیں، اے میرے بھائیوں مولا حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، اے میرے مولا حسین، اے میرے چچا اب اجازت دیجئے میں رن کے لیے نکلتا ہوں۔ اتنے میں امام قاسم جو ہے ایک تعویذ کھول کر کے پڑھتے ہیں، وہ تعویذ ان کے ہاتھ پر بندھا ہوا تھا، وہ تعویذ کھول کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ امام حسن نے اپنے بیٹے قاسم کو وہ تعویذ دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے بیٹا قاسم، جب تم پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے، جب تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ، تو یہ تعویذ کھول کر کے پڑھ لینا۔ حضرت امام قاسم نے کہا اب اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تعویذ کھول کر کے پڑھتے ہیں تو اس کا مضمون یہ تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اے بیٹے قاسم، جب تمہارے چچا حسین پر کوئی مصیبت کی گھڑی آ جائے، کوئی پریشانی کی گھڑی آ جائے، جب تمہارے چچا حسین جو ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو تم انتظار نہ کرنا، اپنے چچا حسین کے قدموں پہ اپنی جان دے دینا۔ جب وہ تعویذ پڑھتے ہیں اور اس کو مولا حسین کو دے دیتے ہیں، مولا حسین اس تعویذ کو پڑھتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مولا حسین اجازت دیتے ہیں، بیٹے قاسم جاؤ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ حضرت قاسم جو ہے میدان جنگ میں آتے ہیں، امام قاسم جب میدان جنگ میں پہنچتے ہیں پورا میدان خالی ہو گیا، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ کوئی آپ سے مقابلہ کر سکے، کسی یزیدی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ امام حسن کے اس شیر دل سے مقابلہ کر سکے۔ امام حسن نے خود بخود جو ہے میمنہ پر حملہ کیا، صفے کی صفے لگا دی، میسرہ پر حملہ کر دیا، لاشوں کی ڈھیر لگا دی۔ کسی یزیدی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ امام قاسم کے مقابلے میں آ سکے۔ امام قاسم بار بار للکار رہے تھے، اے یزیدی آؤ میرے مقابلے میں، آؤ میرے مقابلے میں۔ کسی یزیدی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ شیر خدا کے اس شیر کے مقابلے میں آ سکے، بہت دیر تک للکارتے رہے۔ عمرو ابن سعد نے کہا اے یزیدیوں اس پر حملہ آور ہو جاؤ۔ عمرو ابن سعد کے کہنے کے باوجود بھی کسی یزیدی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ امام قاسم کے مقابلے میں آ سکے، کوئی یزیدی سامنے نہیں آ رہا تھا۔ جب عمرو ابن سعد نے دیکھا کہ کوئی یزیدی امام قاسم کے مقابلے میں نہیں آ رہا تھا، ایک بہت بڑا پہلوان تھا جو 10,000 تنخواہ بھی لیا کرتا تھا یزیدیوں کی طرف سے، ارزق نام تھا اس کا، اس نے کہا کہ اے ارزق تم یزیدیوں کی طرف سے ہو، 10,000 تنخواہ بھی لیتے ہو، جاؤ قاسم کے مقابلے میں تم چلے جاؤ، تم بہت بڑے پہلوان ہو، شام اور عراق میں جو ہے تمہاری پہلوانی کا چرچا ہے، لوگ تمہاری بہادری کو دیکھ کر کے کانپتے ہیں، جاؤ تم ان کے مقابلے میں چلے جاؤ۔ ارزق پہلوان نے کہا کہ یہ تو ابھی بچے ہیں، میں ان کے مقابلے میں جاؤں گا، یہ میری توہین ہے۔ عمرو ابن سعد نے کہا او ارزق سن لے، تو ان کو بچہ سمجھ رہا ہے، ارے یہ بچہ نہیں ہے، ان کے مقابلے میں تنہا جا کر کے دیکھ، اگر خاک میں نہ ملا دے تو پھر میرا نام بھی نہیں، اسے بچہ نہ سمجھو، یہ شیر خدا کا شیر ہے، یہ حیدر کنار کا شیر ہے، امام حسن کا
राज दुलारा है, इसे बच्चा न समझो। अगर तन्हा जो है यजीदी इससे मुकाबला करेंगे तो सुन ले, आज के बाद जो है करबला में कोई यजीदी बचेगा नहीं, इसे तू बच्चा न समझ। अरज़क ने कहा नहीं, मैं इसके मुकाबले में नहीं जाऊंगा, तुम नहीं मानते हो तो चलो, मेरे 4 बेटे हैं, सबसे पहले मैं अपने बेटों को भेजता हूँ। अमर इब्ने साद ने कहा ठीक है, भेज करके देख ले। उसका पहला बेटा इमाम कासिम के मुकाबले में आया। शेर खुदा के शेर ने एक ही बार में उसके पहले बेटे को वासिले जहन्नम कर दिया। दूसरा बेटा आया, दूसरे बेटे को भी जहन्नम में पहुंचा दिया। तीसरा बेटा आया, तीसरे बेटे को जहन्नम में पहुंचा दिया। चौथा बेटा आया, चौथे बेटे को भी काट करके रख दिया। सिर्फ एक ही बार इमाम कासिम करते थे, ऐसी ज़र्ब लगती थी शेर खुदा के शेर की, ऐसी ज़र्ब होती थी, एक ही ज़र्ब में वो यजीदी जो है खाको खून में मिल जाते थे। मेरे भाइयों, अरज़क ने जब देखा कि 4 बेटे कत्ल कर दिए गए हैं, अरज़क पहलवान गुस्से में आया। अब वो खुद मुकाबला करने के लिए आया। उसने तलवार निकाली, इमाम कासिम ने भी तलवार लहराई। अरज़क ने देखा, वो कहने लगा अरे ये तो तलवार मेरी है, ये तलवार तुम्हें कहां से मिल गई? इमाम कासिम ने कहा ये तुम्हारे बेटे ने मुझे दिया है। उसने कहा हाय अफसोस, इस तलवार को मैंने 1000 दिरहम में खरीदा था। इमाम कासिम ने कहा ठीक है, आओ मेरे मुकाबले में, इसी से मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। अरज़क पहलवान ने कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो? मेरी बहादुरी का चर्चा तो इराक और शाम में है, लोग मुझे देख करके कांपते हैं, मेरी बहादुरी को सुन करके लोग दूर दूर से कांप जाते हैं। इमाम कासिम ने कहा ए अरज़क पहलवान, अरे तू तो बहादुरी की बात करता है, मुझे तो बड़ा बेवकूफ लग रहा है, तुझे तो अपने घोड़े को लगाम लगाने की भी तमीज नहीं है, मुझे बड़ा बेवकूफ लगता है। अरज़क बेवकूफ था ही, उसने जो है घोड़े को लगाम लगाने के लिए नीचे देखने लगा, लगाम को पकड़ने लगा। जैसे ही सर को झुकाया, अली शेर खुदा के शेर ने ऐसी तलवार की ज़र्ब लगाई, एक ही ज़र्ब में वो जमीन पे आकर के गिरा और खाक में मिल गया। ज़िक्र शोहदाए करबला, ज़िक्र शोहदाए करबला, ज़िक्र अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरज़क पहलवान बड़ा फख्र था उसे अपनी पहलवानी पर, बड़ा नाज था उसे, उसके तकब्बुर को इमाम कासिम ने खाक में मिला दिया। मेरे भाइयों, अमीर इब्ने साद ने जब देखा कि इतना बड़ा पहलवान मार दिया गया, इतना बड़ा पहलवान जो है कत्ल कर दिया गया, अमीर इब्ने साद ने कहा यजीदियों, अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या चाहते हो? अगर इनसे यूं ही तन्हा मुकाबला करते रहोगे, एक एक करके सब खत्म कर दिए जाओगे। मैंने पहले भी कहा था कि इनसे तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते, अपने वक्त का तुर्रखा भी हो तो इनसे मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे जितना बड़ा पहलवान हो इनसे मुकाबला नहीं कर सकता। यकबारगी हमला करोगे तब तुम्हें कामयाबी मिलेगी। मेरे भाइयों,
یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. حضرت مولا حسین کی نثر امام قاسم پہ ہے. آپ کی والدہ ماجدہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے, دعائیں کر رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. ایک یزیدی بدبخت نے تیر سے ایسا وار کیا امام قاسم گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے. اللہ اکبر. جب گھوڑے سے نیچے آئے چاروں طرف سے یزیدیوں نے حملہ کیا. حضرت امام قاسم زمین پر آئے. اللہ اکبر. امام قاسم شہید ہو گئے. میرے بھائیوں, امام قاسم جب شہید ہوئے تو یزیدیوں نے نعرے بجوائے, یزیدیوں نے طبل بجوائے. اے میرے بھائیوں, ذرا ذہن و فکر کو قریب کریے. میں آپ کو تاریخ کی روشنی میں بتا رہا ہوں. امام قاسم کی شہادت ہو رہی ہے, یزیدیوں میں نعرے بج رہے ہیں. امام قاسم کی شہادت ہو رہی ہے, یزیدیوں میں طبل بج رہے ہیں. طبل ڈھول اور تاشے کو کہتے ہیں. میرے بھائیوں, خاندان نبوت کا یہ فرد کربلا میں شہید ہوا. یزید نعرے بجا رہے ہیں, یزید ڈھول بجا رہے ہیں, یزید تاشے بجا رہے ہیں. ذرا ذہن و فکر کو قریب کریے کہ امام قاسم جب شہید ہوئے, اہل بیت جو ہے, اہل بیت کا کوئی فرد کربلا میں شہید ہوا تو نعرے کس نے بجائے تھے؟ نعرے یزیدیوں نے بجوائے تھے. جو ہے طبل ڈھول اور تاشا یزیدیوں نے بجوائے تھے. ارے میرے بھائیوں, حسینی خیموں میں تو غم و علم کا ماحول تھا, چاروں طرف شوق پڑا ہوا تھا, اس لیے کہ سب کا دل جو ہے وہ کربو درد سے دہل گیا تھا. امام قاسم اتنے بڑے بہادر جو ہے, اہل بیت کے اتنے بڑے بہادر تھے, کربلا میں شہید ہو گئے. اے میرے بھائیوں, ذرا ذہن کو حاضر کریے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈھول اور تاشا بجانا یہ امام حسین کی پہچان ہے, اس سے حسینی تیور ملتا ہے, یہ حسینیوں کی علامت ہے. اب ذرا ذہن و فکر کو قریب کریے. مولا امام قاسم کربلا میں شہید ہوئے تو کس نے بجوائے نعرے, کس نے بجوائے ڈھول اور تاشے؟ یزیدیوں نے بجوائے. تو اب یہ کس کا جو ہے, اب یہ علامت حسینیوں کی ہے, یہ پہچان حسینیوں کی ہے یا یزیدیوں کی ہے؟ بلا شبہ یہ پہچان یزیدیوں کی ہے. امام حسین نے ڈھول نہیں بجوایا تھا, حسینی خیموں سے ڈھول نہیں بجا تھا, حسینی خیموں سے تاشے نہیں بجے تھے, حسینی خیموں سے نعرے نہیں بجے تھے. ارے غم کے ڈھول نہیں بجتا ہے, غم کے ماحول میں تاشے نہیں بجتے ہیں. میرے بھائیوں, ارے یہ بتاؤ, اگر گھر میں کسی کا جنازہ اٹھے اس وقت ڈھول اور تاشا نہیں بجایا جاتا ہے, لوگوں کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. جب گھر سے جنازے اٹھتے ہیں آنکھوں میں آنسو اٹھتے ہیں. امام قاسم کربلا میں شہید ہو گئے, آنو محمد کربلا میں شہید ہو گئے, سیدہ زینب کی گود خالی کر دی گئی اور ڈھول اور تاشے بجائے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حسینیت کی پہچان ہے. بھلا کسی کے انتقال ہونے پہ ڈھول اور تاشے بجتے ہیں. میرے بھائیوں, اہل بیت کے کسی فرد نے ڈھول نہیں بجایا تھا. پورے یقین کے ساتھ کہتا ہو, مولا حسین میرے جملے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے, میرے لیے بخشش کا یہی ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. اہل بیت کے کسی فرد نے ڈھول نہیں بجایا, اہل بیت کے کسی فرد نے نعرہ نہیں بجایا تھا, اہل بیت کے کسی فرد نے جو ہے تاشا نہیں بجایا تھا. اتنے بڑے بڑے جوان, چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں شہید ہو رہے ہیں, بھلا نعرہ کیسے بج جائے گا, بھلا ڈھول کیسے بج جائے گا؟ میرے بھائیوں, یاد رکھو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈھول اور تاشا بجانا یہ حسینیوں کی پہچان نہیں ہے, ڈھول اور تاشا بجانا یہ یزیدیوں کی پہچان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ
امام حسین، ذکر شہدائے کربلا، ذکر اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت عمدہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت امام قاسم شہید ہو گئے، نقارے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں۔ حضرت امام قاسم کی والدہ نے کہا اے مولا حسین، جاؤ قاسم کی لاش تو لے آؤ، جاؤ قاسم کی لاش تو لے آؤ۔ مولا حسین جب امام قاسم کی لاش لینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ امام قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ امام قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، پورا جسم چھلنی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں جسم کے۔ مولا حسین نے کہا بیٹا قاسم معاف کرنا، مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، میں تجھے کیسے لے جاؤں خیمے میں۔ مولا حسین نے اپنا عبا اتار دیا، عبا اتار کر کے امام قاسم کے جسم اطہر کے ایک ایک ٹکڑے کو اس عبا کے اندر رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد میں جس طرح سے گٹھری ہوتی ہے اسی طرح سے مولا امام قاسم کے جسم اطہر کو اس گٹھری کی طرف سمیٹ کر کے خیمے میں لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا بتاؤ کہ جس کے جسم کا چھلنی چھلنی، جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہو، بتاؤ ایسے ماحول میں ڈھول تاشا بج سکتا ہے؟ اہل بیت کے گھرانے میں تو غم و الم کا ماحول ہے، اہل بیت کا ہر فرد رو رہا ہے۔ امام قاسم شہید کر دیے گئے، چاروں طرف غم و الم کا ماحول۔ امام حسن کا شہزادہ، ہم شبیہ امام حسن کربلا میں شہید ہو گیا۔ اے میرے بھائیوں، حضرت امام قاسم کی شہادت ہوئی تو حضرت علی اکبر تڑپ گئے، حضرت علی اکبر تڑپ گئے۔ حضرت علی اکبر نے کہا اے ابا حضور، مولا حسین، بھائی قاسم شہید ہو گئے، اب میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے قدموں پہ میں بھی قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹا علی اکبر، تم میرے نانا کے مشابہ۔ حضرت علی اکبر بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ کو جب حضور کی یاد تڑپاتی تھی تو صحابہ امام حسین کی بارگاہ میں آتے تھے اور عرض کرتے تھے اے نواسہ رسول، اپنے نور نظر علی اکبر کو سامنے لے آؤ، ہم اپنے آقا کا شبیہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی اکبر مولا حسین کے بالکل، حضرت علی اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے۔ مولا حسین نے کہا بیٹا علی اکبر، نانا جان کی یاد آتی ہے تو تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ 18 سال کا یہ نوجوان بیٹا، بے شک 18 سال کا نوجوان بیٹا اپنے والد گرامی سے اجازت طلب کرتا ہے، اپنے والد گرامی سے اجازت طلب کرتا ہے، ابا حضور اجازت دے دیجئے، اب میں بھی نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے
نم آنکھوں سے اجازت مرحمت فرمائی اور اس کے بعد میں اپنا عمامہ شریف علی اکبر کے حضرت علی اکبر کے سر پر باندھا، باندھ کر کے دولہا بنایا۔ حضرت سیدہ زینب سے کہا، بہن زینب، آج میرا بیٹا علی اکبر میری آنکھوں سے اوجھل ہونے والا ہے، نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے والا ہے، میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دولہا بنا رہا ہوں، آؤ ایک بار دیکھ تو لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ علی اکبر حضرت علی اکبر سیدہ زینب کو آخری سلام کہتے ہیں۔ اپنے باپا مولائے کائنات کو آخری سلام کہنے کے بعد میں حضرت علی اکبر بھی جام شہادت نوش کرنے کے لیے جب میدان میں اترتے ہیں، حضرت قاسم کو دیکھ کر کے جس طرح پوری یزیدیت کانپ گئی تھی، جب حضرت علی اکبر کو دیکھا تو یزیدیوں نے اپنی تلواریں رکھ دی۔ یزیدیوں نے کہا کہ ہم امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کے نانا سے جنگ نہیں کریں گے، اس لیے کہ حضرت علی اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے، نبی کریم کا جلوہ نظر آ رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ یہاں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں؟ تو کہا وہ دیکھو نبی کا جلوہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا، ارے یزیدیوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے نواسے مولا حسین کے شہزادے علی اکبر ہیں، جن کے چہرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ بالکل مشابہ تھے حضرت علی اکبر اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ حضرت علی اکبر 18 سال کے جوان بیٹے، اللہ، 18 سال کے جوان بیٹے، شیر خدا کا شیر، یہ بھی جب میدان میں آیا تو کسی یزیدی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے مقابلے میں آئے۔ حضرت علی اکبر بھی جب میدان میں آئے تو یزیدیت کانپ گئی، اس لیے کہ یزیدیوں نے اسی لیے 22,000 کا لشکر اتارا تھا، اور یہ تو 22,000 مورخین لکھتے ہیں، تعداد تو اس سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں، اور ادھر کتنے تھے؟ صرف 72 تھے، یا ایک قول کے مطابق 82۔ اتنی بڑی تعداد میں یزیدی لشکر، اس لیے کہ انہیں یہ پتا تھا اللہ نے انہیں وہ طاقت اور ہمت دی ہے، یہ تنے تنہا ہزاروں سے بھاری ہے، اکیلے ان سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس 22,000 کا لشکر جو ہے ابن زیاد نے عمر بن سعد کے حوالے کیا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لے کر کے جاؤ تبھی ان سے مقابلہ کر پاؤ گے، نہیں تو منٹوں سیکنڈوں میں مٹی میں ملا دیے جاؤ گے۔ 22,000 کا لشکر ایک طرف اور ایک طرف سے 72۔ حضرت علی اکبر اعلان جنگ فرماتے ہیں، جب تک کہ یزیدی تنہا تنہا آتے رہے، ایک ایک یزیدی کو واصل جہنم کرتے رہے۔ عمرو بن سعد نے
پھر اعلان کیا اللہ اکبر، اے یزیدیوں ان پہ جو ہے یکبار کی حملہ کرو۔ میرے بھائیوں، شیر خدا کا یہ شیر پھر بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تیر و تلوار کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت علی اکبر جو ہے اپنی تلوار کو میدان کربلا میں جب لہراتے ہیں، گویا غیب سے یہ آواز آ رہی تھی۔ جب مولائے کائنات اپنی تلوار کو چلاتے تھے تو غیب سے یہ آواز آتی تھی، شاہ مردہ شیر جست قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مولائے کائنات کا یہ پوتا علی شیر خدا کا یہ شیر جب ذوالفقار حیدری کو میدان کارزار میں لہراتا ہے تو وہی آواز آ رہی تھی۔ چاروں طرف سے یزیدی حملے کر رہے ہیں، لیکن ایک ایک کو جو ہے واصل جہنم کرتے ہوئے جب پیاس کی شدت بہت بڑی تو حضرت علی اکبر اپنے خیمے کی طرف آ گئے، اپنے خیمے کی طرف آ گئے اور گھوڑے سے اترے۔ العطش العطش، اے میرے ابا حضور، اے میرے مولا حسین، پیاس کی شدت بہت لگی ہے، پیاس کی شدت بہت لگی ہے۔ مولا حسین نے کہا، بیٹا علی اکبر، نہر فرات پہ تو پہلا لگا ہوا ہے، نہر فرات پہ پہلا لگا ہوا ہے، پانی کہاں سے ملے گا؟ پانی کہاں سے ملے گا؟ آج کربلا میں اپنے نانا جان کی سنت ادا کر لو۔ مدینے میں جب مجھے پیاس کی شدت تڑپاتی تھی تو میرے نانا جان اپنی زبان پیش کرتے تھے اور زبان کو میں چوستا تھا تو مجھے بہت تسکین ملتا تھا۔ اللہ اکبر، آج اپنے نانا جان کی سنت ادا کر لو۔ مولا حسین نے اپنی زبان نکالی، حضرت علی اکبر مولا حسین کی زبان کو چوس رہے ہیں۔ مولا علی اکبر نے جب مولا حسین کی زبان چوسی تو انہیں بہت تسکین ملا، دل کو بڑا سکون ملا، اور پھر پورے جوش و جذبہ کے ساتھ جو ہے وہ میدان کارزار میں آتے ہیں۔ چاروں طرف یزیدیوں میں پھر ہنگامہ ہو گیا۔ ارے دیکھو، جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ارے یہ مصطفیٰ کریم نہیں ہے، یہ وہی علی اکبر ہیں جو پہلے آئے تھے، اس لیے کہ یہ اپنے نانا جان کے مشابہ ہیں، ان کے چہرے میں مصطفیٰ کریم کا جلوہ نظر آتا ہے، یہ حسین کے بیٹے علی اکبر ہیں، آگے بڑھو، ان سے مقابلہ کرو۔ یزیدیوں نے پھر چاروں طرف سے تیر تلوار کی بارش کی، لیکن جو ہے حضرت مولا علی اکبر ان سب کا مقابلہ کرتے ہیں، ان سب کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جب چاروں طرف سے جو ہے بھیڑیوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے جب ایک شیر کو بھیڑیوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور جو ہے سنان نامی بدبخت جو ہے تاریخ میں بتایا گیا ہے، اس نے تیر سے ایک ایسا وار کیا، ایک ایسا وار کیا کہ آ کر کے جو ہے آپ کے حلقوم سے پیوست ہوا۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے، العطش 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 یا ابتاہ ادرکنی، اے ابا حضور، پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، میری خبر لیجئے۔ حضرت مولا حسین دوڑ کر کے آتے ہیں، حضرت علی اکبر کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، حضرت مولا حسین اپنے شہزادے علی اکبر کو جو ہے اپنی گود میں لیتے ہیں، علی اکبر بھی دم توڑ دیتے ہیں۔ یہ نوجوان بیٹا
18 سال کا نوجوان بیٹا، میرے امام کا 18 سال کا نوجوان بیٹا کربلا کی تپتے ہوئے صحراؤں پر پیاسا شہید ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولا حسین علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر کے خیمے میں لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خیمے میں پھر کوہرام مچا، علی اکبر شہید ہو گئے۔ حضرت ام رباب کی آنکھیں برس رہی ہیں، سیدہ زینب رو رہی ہے، امام زین العابدین رو رہے ہیں، خاندان نبوت کے تمام افراد رو رہے ہیں، خیموں میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ 18 سال کا جوان بیٹا شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت علی اکبر کی شہادت پر خاندان نبوت کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جس نے آنسو نہ بہایا ہو۔ کربلا کی سرزمین پر خاندان نبوت کے مہکتے ہوئے پھول ایک ایک کر کے قربان ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے نانا جان کی شریعت کو بچاتے جا رہے ہیں، نانا جان کے دین کی حفاظت کرتے جا رہے ہیں، قرآن کی حفاظت کرتے جا رہے ہیں اور اسلام کا پرچم بلند کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کل آخری بیان ہوگا، آپ حضرات ضرور تشریف لائے۔ مولا امام حسین کی شہادت بیان ہوگی، آپ ضرور تشریف لائے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو مولا حسین کا صدقہ عطا فرمائے، ہم سب کی جھولیوں میں اللہ تعالی شہدائے کرب و بلا کا صدقہ ڈال دے، ان کا خیرات ہم سب کی جھولیوں میں ڈال دے۔ یہ محفل نور زندہ باد، اسلام زندہ باد، حسین زندہ باد اور تمام حسینی زندہ باد۔ گمبھیروا بازار کے تمام سنی جیارے مسلمان زندہ باد، پائندہ باد۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔ جو وفا تیرا میں کھو گیا، اسے گم شدہ کا سلام دو۔ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، میرے آقا پیارے آقا، وہ حسین جس نے کٹا کے سر چمنے جگہ کو گدا کیا، وہ حسین جس نے بہا کے خون چمنے جہاں کو گدا کیا، جانی سارے کعبہ سے جانی سارے کعبہ سے سلام دو۔ اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام دو۔ جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسے گم شدہ کا سلام
پڑھو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليه وسلم. اول آخر درود شریف پڑھ لیں، تین مرتبہ بولنا.